اب پروردگار عالم نے جب انہیں جنت سے نکال دیا، کہا کہ تمہیں جنت سے نکال دیا، دونوں توجہ میری جانب، دونوں کو جب جنت سے نکالا تو اللہ نے جتنے بھی تبرکات تھے جنت حضرت آدم کو دیے تھے سارے واپس لے لیے، تاج واپس لیا، لباس واپس لیا، بغیر لباس کے بھیج دیا، کہا جو ان کو جنت کا ہے وہ جنت میں چھوڑ کے جاؤ۔ علماء نے لکھا جنت کی ساری چیزیں لے لی، جنت کا لباس تک اتروا لیا، اتروانے کے بعد حضرت آدم کو زمین پہ اتار دیا۔ میں نے کہا پروردگار تیرا خلیفہ ہے، تیرا جانشین ہے، تو نے خود بنایا ہے، ملائکہ کا سجدہ کیا، ملائکہ نے اس کے سامنے سجدہ کیا ہے، پروردگار لباس تو دے دیتا۔ کہا یاد رکھو یہ اللہ کا قانون ہے، اور لن فلن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کا بنایا ہوا قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ جو جنت کا ہے وہ جنت میں رہے گا، دنیا میں نہیں آ سکتا ہے۔ جو جنت کا ہے وہ جنت میں رہے گا۔ بے شک آدم نبی ہیں، بے شک آدم کے سامنے ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن جنت کا کوئی بھی لے کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ جو جنت کا ہے وہ جنت میں بھی رہے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کے قانون میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اب حضرت آدم کا دور چلتا چلتا میں نے تصوراتی سفر شروع کر دیا، اور سفر کرتے کرتے دور رسالت میں آئے، ایک مقام پہ ایک منظر دیکھا کہ ایک گھر میں دو شہزادے ہیں، دو شہزادوں نے عید کی شب اپنی ماں سے سوال کیا، اماں سارے مدینے کے لوگ نئے لباس پہنیں گے، اماں ہمارے لباس کیا ہیں، ہمارے لباس کہاں ہیں؟ تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ تمہارے لباس دردی کے پاس ہیں، تمہارے لباس درزی کے پاس ہیں۔ ساری تاریخیں گواہ ہیں کہ کسی نے بھی، نہ جناب امیر نے، جناب رسول خدا نے، اور نہ خود جناب سیدہ نے کسی درزی کو کوئی لباس نہیں دیا تھا۔ لیکن یہی کمال عصمت اہل بیت ہے، وہ سچ نہیں بولتے، بلکہ جو وہ کہتے ہیں وہی سچ بن جاتا ہے۔ بلکہ جو وہ کہتے ہیں وہ سچ بن جاتا ہے۔ ادھر جناب سیدہ نے کہا کہ تمہارا لباس درزی کے پاس ہے، یا صبح ہوئی، عید کی صبح ہوئی، دروازے پر کسی نے آ کے تک کل بات کیا، اندر سے سوال ہوا کون؟ آواز آئی انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ میں نے تخیل کی نظر سے باہر دیکھا تو باہر کوئی درزی نہیں، بلکہ رضوان جنت کا ایک فرشتہ کھڑا تھا۔ میں نے فرشتے کا کندھا ہلایا، میں نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا لباس سے جنت لایا ہوں۔ میں نے کہا کہاں سے لائے ہو؟ کہا جنت سے لایا ہوں۔ میں نے کہا کیا تم نے پڑھا نہیں ہے کہ پروردگار نے فرمایا ہے فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا بنایا ہوا قانون تو تبدیل نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے لباس سے جنت حضرت آدم کو نہیں دیا تو تو فرشتہ ہو کر جنت سے لباس اٹھا کے کیسے لے آیا؟ تو عجب نہیں آواز آئے کہ خود پروردگار سے پوچھو، میں تو پروردگار کے حکم کا ماننے والا ہوں۔ ہم دست بدستہ پروردگار کی بارگاہ میں التجا کنا ہوئے، میرا اللہ قانون تو نے بنایا، جنت تیری ملکیت ہے، تو نے کہا تھا کہ جنت کی کوئی چیز جنت سے باہر نہیں جا سکتی۔ کہ جاؤ، میں نے اس زبان سے کہ جس پر مہر وحی لگا کے رکھی ہے، میں نے اس زبان سے کچھ کہلوا کے رکھا ہے، جا کے رسول سے پوچھو میں نے کیا حکم فرمایا ہے۔ ہم رسول کی بارگاہ میں آئے، ہم نے کہا ہم پروردگار کے پاس گئے تھے، آج جنت کے لباس لے کے فرشتہ دروازہ بطول پہ کھڑا تھا۔ ہم نے سوال کیا کہاں سے لائے ہو، کیوں لائے ہو؟ ہمیں جواب ملا پروردگار کے حکم سے لایا ہوں۔ پروردگار نے ہمیں یا نبی اللہ آپ کے دروازے پر بھیجا ہے، ہمیں بتائیے تو صحیح، وہاں تو قانون بدلتے نہیں، پھر یہ لباس آیا کیوں؟ آواز آئی کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، سرداروں کی مرضی لباس جنت میں جا کے پہنے یا دنیا میں منگوا کے پہنے۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، آپ کی زندگیاں